بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھروں میں تراویح کی نماز سے متعلق بہت سے حضرات سوالات کر رہے ہیں، لہذا جوابات دیے جا رہے ہیں کہ گھر میں تراویح کی نماز کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ تو تراویح کی نماز ادا کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے، بالکل مشکل نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم فرض نمازوں کو گھروں کے اندر اس وقت ادا کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہم تراویح کی نماز کو بھی ادا کریں گے۔ طریقہ یہ رہے گا کہ سب سے پہلے عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں۔ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لیں۔ 2 رکعت سنت مؤکدہ سے فارغ ہونے کے بعد اب تراویح کی نماز شروع ہو جائے گی۔ اب تراویح کی نماز شروع کر دیں۔ تراویح کی نماز جب آپ شروع کریں گے تو اس میں اقامت نہیں کہی جائے گی۔ تراویح کی نماز میں اقامت نہیں کہی جاتی ہے، جیسے فرض نمازوں کے اندر کہی جاتی ہے۔ تو بغیر اقامت کے اس کو شروع کیا جائے گا۔ نیت آپ اس طرح سے کریں گے کہ میں 20 رکعت تراویح سنت ادا کر رہا ہوں۔ اس طرح سے آپ دل کے اندر سوچ لیں گے تو دل کے اندر سوچ لینا اتنا کافی ہے۔ اگر آپ امام ہیں تو نیت اس طرح سے کر لیں کہ میں 20 رکعت تراویح سنت اپنی بھی پڑھ رہا ہوں، اور جو میرے پیچھے مرد ہیں یا جو عورتیں ہیں ان کی بھی میں پڑھا رہا ہوں۔ یہ اگر آپ صرف اتنا سوچ لیں گے تو یہ نیت ہو گئی ہے آپ کی، اتنا سوچ لینا کافی ہے۔ تراویح کی جو نیت ہے وہ ایک ساتھ 20 رکعتوں کی بھی کی جا سکتی ہے اور 2 رکعت کی بھی کی جا سکتی ہے، تو دونوں طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ بعض علماء نے افضل اس کو قرار دیا ہے کہ 2 رکعت الگ الگ نیت کی جائے، لیکن اگر آپ ایک ساتھ 20 رکعتوں کی نیت بھی کر لیتے ہیں تب بھی جائز اور درست ہے۔ گھر کی جو مستورات ہیں وہ جس طریقے سے فرض نمازوں کے اندر شامل ہو رہی ہیں، اسی طریقے سے وہ تراویح کی نماز میں بھی شامل ہوں گی، اور تراویح کی نماز وہ جماعت کے ساتھ ادا کر لیں گی۔ البتہ اس کا خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ اگر عورتوں میں نامحرم عورتیں ہیں تو وہ پردے کے پیچھے کھڑی ہوں گی، اور اگر سب کی سب محرم عورتیں ہی ہیں تو پھر پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ صفوں کی ترتیب اس طرح سے بنائی جائے گی کہ سب سے پہلے بالغ جو مرد ہیں وہ کھڑے ہوں گے، مرد حضرات کھڑے ہوں گے، ان کے بعد بچے کھڑے ہوں گے اگر بچے زیادہ ہیں، اور اگر بچے 1 یا 2 ہی ہیں تو مردوں کی جو صف ہے اسی کے اندر وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب الگ سے ان کو پیچھے کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد مستورات کی صف ہوگی، یعنی پہلے مردوں کی صف ہوگی، اس کے بعد لڑکوں کی بچوں کی صف ہوگی، اس کے بعد مستورات کی عورتوں کی صف ہوگی، اور اس کے بعد اگر بچیاں ہیں تو ان کی صف ہوگی۔ بچیوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر 1-2 ہیں تو پھر عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی، اور اگر 1-2 نہیں زیادہ ہیں تو پھر ان کی الگ سے صف بنائی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح سے صف بندی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ تراویح پڑھائے کون، امام کون بنے؟ تو امام ہر وہ شخص بن سکتا ہے جو بالغ ہے، ہر وہ شخص امام بن سکتا ہے جو بالغ ہے۔ جو نابالغ ہے وہ امام نہیں بنے گا۔ بالغ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی عمر 15 سال ہو گئی ہو وہ بالغ ہے، یا جس کے اندر بلوغ کی کوئی علامت پائی جا رہی ہو۔ بلوغ کی علامت پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو احتلام ہونا شروع ہو گیا ہو، اس کو غسل کی حاجت پیش آنی شروع ہو گئی ہو، اس کے اوپر غسل واجب ہونا شروع ہو گیا ہو، تو ایسا شخص شریعت کی نظر میں بالغ ہے، یہ امام بن سکتا ہے۔ اگر کوئی بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، چاہے وہ حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو، تو وہ امام نہیں بن سکتا ہے۔ تو اب آپ تراویح شروع کر دیں گے۔ تراویح کے اندر آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو سورہ یاسین یاد ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، سورہ رحمان آپ کو یاد ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، سورہ واقعہ آپ کو یاد ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی سورت آپ کو یاد ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ساری صورتیں آپ کو یاد نہیں ہیں، الم تر کیف سے آپ کو یاد ہے، الم تر کیف لیلاف قریش ارأیت الذی انا اعطینا، یہ صورتیں آپ کو یاد ہیں تو ان میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ کی سہولت ہو، جو صورتیں آپ کو اچھے سے یاد ہوں وہ صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہم وقفہ کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، جس کو ترویہ کہا جاتا ہے۔ 4 رکعت کے بعد ہم بیٹھتے ہیں۔ تو جب ہم بیٹھتے ہیں، آرام کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اس میں ایک دعا پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبہ الی آخرہ۔ تو اس کو کوئی پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ پڑھنا چاہتا ہے، کسی کو یاد ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو یاد نہیں ہے، کوئی اور دوسری دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ کوئی درود شریف پڑھ لیتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما صلیت، کوئی درود شریف پڑھ لیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ کوئی کچھ اور پڑھ لیتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ کوئی کچھ بھی نہیں پڑھتا ہے، خاموش بیٹھتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اگر نشاط پیدا کرنے کے لیے، چستی پیدا کرنے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ چائے وغیرہ بنا کے پی لی جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ
4 رکعت کے بعد، 8 رکعت کے بعد، 12 رکعت کے بعد آپ یہ چاہتے ہیں کہ چائے وغیرہ ہو جائے تو چائے وغیرہ آپ پی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے سبحان ذی الملک والملکوت الی آخری، اس دعا کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آپ 20 رکعتوں کو مکمل کر لیں گے۔ جب 20 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی اس کے بعد اگر آپ کو دعا مانگنی ہے، دعا مانگنا آپ چاہتے ہیں تو دعا کر لیں گے آپ۔ دعا اجتماعی طور پر بھی کی جا سکتی ہے، انفرادی بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ 3 رکعت وتر نماز پڑھیں گے۔ یہ جو 3 رکعت ہوں گے ان کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ انفرادی طور پہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن رمضان میں بہتر اور افضل یہ ہے کہ 3 رکعت وتر وہ جماعت کے ساتھ میں پڑھے جائیں۔ تو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے گا ان کو، اور جو خواتین ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل رہیں گی۔ تو اس طرح سے آپ کی تراویح مکمل ہو جائے گی۔ اب جو کچھ مسائل ہیں معلوم کیے جا رہے ہیں عام طور سے، ان کو بھی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ مثلا ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ تراویح کون پڑھائے، اور میں نے عرض کر دیا ہے کہ تراویح ایسا ہی شخص پڑھا سکتا ہے جو بالغ ہو، نابالغ تراویح نہیں پڑھا سکتا ہے، چاہے وہ حافظ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کیا تراویح پڑھانے کے لیے حافظ ہونا ضروری ہے؟ تراویح پڑھانے کے لیے حافظ ہونا ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص جو امام بن سکتا ہے، جو فرض نماز پڑھا سکتا ہے، جسے چند صورتیں یاد ہیں، وہ تراویح پڑھا سکتا ہے، حافظ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر حافظ 15 سال سے کم ہے تو کیا تراویح پڑھا سکتا ہے؟ یہ بھی میں نے عرض کر دیا ہے کہ اگر حافظ کی عمر 15 سال سے کم ہے تو وہ تراویح نہیں پڑھا سکتا ہے، لیکن اگر 15 سال سے عمر کم ہے لیکن اس کے اندر بلوغ کی علامتیں پائی جا رہی ہیں تو پھر وہ بھی تراویح پڑھا سکتا ہے۔ داڑھی کٹا شخص کیا تراویح پڑھا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ داڑھی کٹے شخص کے پیچھے، یعنی جس کی داڑھی بالکل کٹی ہوئی ہے، کلین شیو ہے، یا ہے کہ اس کی داڑھی ایک مشت سے کم ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے پڑھنا، خواہ فرض نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو، مکروہ ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو اگر کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے تو پھر تو ایسے شخص کے پیچھے آپ پڑھ لیں گے، تنہا نہیں پڑھیں گے بلکہ جماعت سے پڑھیں گے۔ اگر کوئی دوسرے داڑھی والے شخص موجود ہیں تو ان کے پیچھے پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی دوسرے داڑھی والے شخص موجود نہیں ہے، یا ہے کہ قرآن ان کو یاد نہیں ہے، قرآن اچھا نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر انہی کے پیچھے پڑھ لیں گے، لیکن ان سے گزارش بھی کریں گے کہ آپ داڑھی کو بڑھائیں، داڑھی رکھیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا تراویح میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ آج کل بہت سے ویڈیوز اس طرح کے شیئر کیے جاتے ہیں کہ جن کے اندر امام صاحب وہ موبائل سے یا قرآن سامنے رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے، قرآن مجید میں سے دیکھ کے پڑھیں گے، تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی۔ اس میں مزید اگر آپ کو تفصیل جاننی ہے تو میں نے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا گھر میں پڑوسی کے یہاں سے مائک لے کے ہم تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی پڑوس میں کسی کے یہاں تراویح ہو رہی ہے اور ہم مائک کا انتظام کر لیں، وہ اپنے گھر میں رہیں اور ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے ان کے امام کی اقتداء کر لیں، کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ آیا ہے اس میں اسے منع کیا گیا ہے، ایسا آپ نہیں کریں گے۔ ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا یوٹیوب پر جو مسجد حرام کے اندر تراویح ہو رہی ہے اسے دیکھ کر کیا ہم تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ یوٹیوب پہ تراویح آ رہی ہے اور ہم اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے یہیں سے تراویح پڑھنا شروع کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہ تراویح ہو یا فرض نماز ہو، پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ امام صاحب بھی وہیں ہوں جہاں ہم ہیں۔ امام صاحب کہیں اور کھڑے ہیں، آپ کہیں اور ہیں، تو اس صورت میں اقتداء کرنا درست نہیں ہوگا۔ اگر اس طرح سے اقتداء درست ہوتی تو پھر تو اتنی ساری مسجدیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مسجد حرام کے امام وہیں سے کھڑے ہو کے پڑھا دیا کرتے، سارے لوگ یوٹیوب پہ یا ٹی وی کے اوپر دیکھ کے پڑھ لیا کرتے اپنے گھروں کے اندر۔ تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس طرح سے تراویح کی نماز نہیں ہوگی بالکل بھی۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا عورت تراویح میں لقمہ دے سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر تراویح کے اندر پڑھنے والے سارے کے سارے محرم حضرات ہیں، یا صورتحال یہ ہے کہ صرف میاں بیوی مل کے تراویح پڑھ رہے ہیں، یا والد ہیں اور بیٹی ہیں، یہ دونوں حضرات مل کے تراویح پڑھ رہے ہیں، یا یہ کہ شوہر اور بیوی مل کے تراویح پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر بالکل عورت لقمہ دے سکتی ہے، اس کی گنجائش ہے۔ ہاں البتہ اگر نامحرم بھی ہیں تو پھر عورت لقمہ نہیں دے گی۔ اگر نامحرم ہے تو پھر عورت لقمہ نہیں دے گی، لیکن اگر سارے محرم ہیں تو اس صورت کے اندر عورت جو ہے لقمہ دے سکتی ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اچھا یہاں ایک مسئلہ اور ذہن میں رہے کہ اگر مرد اور عورت تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں تو عورت جو ہوگی وہ بالکل پیچھے کھڑی ہوگی۔ اگر مرد تراویح پڑھ رہے ہیں یا نماز قائم کر رہے ہیں تو مرد جو ہے وہ مرد کے برابر میں کھڑا ہو سکتا ہے، تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جائے گا،
لیکن اگر عورت کے ساتھ میں جماعت قائم کی جا رہی، چاہے وہ تراویح کی جماعت ہو، چاہے وہ فجر نمازوں کی جماعت ہو، تو عورت بالکل پیچھے کھڑی ہوگی. جیسے ہم مسجد میں امام سے ایک صف بالکل پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح سے عورت بھی کھڑی ہوگی. عورت مرد کے برابر میں کھڑی نہیں ہوگی. ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا عورت تراویح پڑھا سکتی ہے؟ عورت تراویح نہیں پڑھا سکتی ہے، نہ تراویح پڑھا سکتی ہے، نہ فجر نماز پڑھا سکتی ہے. مردوں کی امامت عورت نہیں کر سکتی ہے، تو عورت تراویح نہیں پڑھا سکتی ہے. البتہ اگر کوئی حافظہ ہے، قرآن مجید کی کوئی حافظہ ہے، اور وہ اپنے حفظ کو یاد کرنے، قرآن مجید کو یاد رکھنے کے لیے گھر کی جو مستورات ہیں ان کو اگر وہ تراویح پڑھانا چاہے تو اس کی گنجائش ہے. البتہ وہ امام کی طرح بالکل آگے نہیں کھڑی ہوگی، بلکہ عورتوں کے درمیان میں تھوڑا سا آگے ہٹ کے کھڑی ہو جائے گی. تو اس کی علماء نے گنجائش دی ہے کہ اگر حافظہ ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، اور کسی عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ عورتوں کی امامت کرے. اگر پیچھے مرد ہیں تب تو بالکل اجازت نہیں ہے، اور اگر پیچھے عورتیں ہیں تو حافظہ کے لیے گنجائش ہے، دوسری عورتوں کے لیے گنجائش نہیں ہے. ہاں، ایک سوال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ گھر میں پڑھانے والے کئی افراد ہوں تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ سارے افراد تھوڑی تھوڑی تراویح پڑھا دیں مل کر کے؟ تو اس کی بھی گنجائش ہے، یعنی ایک سے زیادہ حضرات ہیں اور سب کے سب وہ تراویح آرام سے پڑھا سکتے ہیں، تو اس کی گنجائش ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس نے عشاء کی نماز نہ پڑھی وہ تراویح نہیں پڑھا سکتا ہے. یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھی ہے اور وہ تراویح پڑھانا شروع کر دے یا تراویح پڑھنا شروع کر دے، تو اگر وہ تراویح پڑھا رہا ہے تب بھی نہیں ہوگی، اگر وہ اپنی تراویح پڑھ رہا ہے تب بھی نہیں ہوگی. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے وہ عشاء کی نماز ادا کرے گا، چاہے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لے یا تنہا ادا کر لے. اگر جماعت چھوڑ گئی ہے تو پہلے عشاء کی نماز پڑھے، اس کے بعد تراویح کے اندر شامل ہو. اگر وہ عشاء کی نماز چھوڑ کے تراویح پڑھ لیتا ہے تو اس صورت میں اس کی تراویح کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ تراویح کی نماز یہ عشاء کے فرضوں کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو لہذا فرضوں کے بعد ان کو پڑھا جائے گا. اگر کوئی فرضوں سے پہلے پڑھ لیتا ہے عشاء کے تو اس کی تراویح نہیں ہوگی. تو یہ چند مسائل تھے جو میں نے ذکر کر دیے ہیں، اس لیے کہ لوگ ان کے بارے میں معلوم کر رہے تھے. کوئی بات اگر رہ گئی ہو یا کوئی مسئلہ اور ذہن میں ہو، کوئی بات معلوم کرنی ہو تو آپ معلوم کر سکتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.